الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي الأمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إني أعوذ بك من فتنة القول كما أعوذ بك من فتنة العمل ومن التكلف لما لا أحسن ومن العجب بما أحسن وأعوذ بالله من السلاطة والهذر ومن العي والحسر وأعوذ بالله من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہم ابھی بھی اس بابرکت مہینے میں موجود ہیں اور اللہ نے ہمیں زندگانی بخشی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے واللہ اخوان۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اذا قیل لأہل القبور تمنوا، اگر اہل قبر سے کہا جائے، قبر والوں سے کہ تم لوگ تمنا کرو، تو وہ کیا تمنا کرتے؟ وہ یہ تمنا کرتے کہ کاش ہم زندہ ہوتے۔ تو آپ لوگ وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک ہمیں اس بابرکت مہینے میں زندگانی بخشی ہوئی ہے، اور اس کی ہمیں قدر ہونی چاہیے۔ واللہ ہم اس کی قدر نہیں کرتے، ہم ڈیسینسٹائزڈ ہو چکے ہیں، بے حسی ہو چکی ہے، ہمیں زندگانی کا احساس نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہمیں دوبارہ مل رہا ہے۔ کتنے لوگ ہیں آپ کے ارد گرد جو اس دنیا سے جا چکے ہیں؟ تو ان آخری ایام کو آپ ایسے جئیں جیسے کہ دیز آر یور لاسٹ ڈیز ان یور لائف، یہ آپ کے آخری ایام ہے زندگانی کے، تو آپ کیسے جئیں گے؟ اگر آج آپ کو پیغام ملے کہ جس دن عید ہوگی اس دن تمہاری موت ہے، تو آپ کیسے کام کریں گے؟ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ اسلام کا لب لباب ہے، اسلام کا مغز ہے، بٹر آف دا بٹر آف اسلام۔ ہم سب یہ تو جانتے ہیں اور یہ آیات پڑھتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے انس اور جنات کو پیدا کیا ہے تو عبادت کے لیے، عبودیت کے لیے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عبودیت کیا ہے؟ عبودیت کا لب لباب کیا ہے؟ عبودیت کی حقیقت کیا ہے؟ دیکھیں، نارملی ہمارے معاشرے میں جو ایک وعظ اور نصیحت، خاص کر ہمارے ماشاءاللہ انٹلیکچوئل سرکلز میں اس کو اتنا اچھا نہیں گردانا جاتا، لیکن اسلام میں، اسلام پورا کا پورا وعظ اور نصیحت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور قرآن میں اگر آپ دیکھیں، قرآن میں جہاں بھی کسی بھی چیز کا ذکر ہوتا ہے آخر میں اس میں وعظ اور نصیحت ہوتی ہے، تقوی، پرہیزگاری کی ترغیب ہوتی ہے۔ یہ ساری ایموشنل، جذباتی اور ایمانی کیفیات کا نام ہے۔ اور اسی طرح یعنی عبودیت، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عروج ملی، سبحان الذی اسرا بعبدہ، اسراء و معراج
کے موقع پر یہ نہیں کہا کہ کوئی ان کا عالی مقام بیان کیا، نہیں کہا عبدہی۔ عبودیت کی انتہا پر جب بندہ پہنچتا ہے تو وہ پھر عروج پہ جاتا ہے۔ اور عبودیت کا جو مغز ہے نا وہ کیا ہے پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ عبودیت کا جو مغز ہے وہ ہے فقر، محتاجیت۔ عبودیت کا لب لباب فقیری ہے، اللہ کے دربار کا بھکاری بننا ہے۔ اور ہمارا موضوع یہ ہے انشاءاللہ کہ کیسے ہم اس رمضان سے نکلتے ہوئے کم از کم اللہ کے دربار کے بھکاری اور فقیر اور مسکین بن جائیں، صرف اور صرف اللہ کی محتاجیت۔ اور اس پہ ہم نے ایک بہت اہم پویم ہے، منظومہ کہتے ہیں، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی، اس کو بولتے ہیں المنظومہ التائیہ فی الفقر۔ فقیری پر ایک پویم ابن تیمیہ نے لکھی ہے اور اپنی زندگانی کے آخری ایام میں لکھی ہے، جیسے کہ ان کے شاگرد مجید ابن القیم رحمہ اللہ اس کا ہمیں بتلاتے ہیں۔ اور اسی طرح شیخ الاسلام ابن تیمیہ کون ہے، تاکہ ہم کو پتہ چلے نا یہ پویم لکھنے والا کون ہے، ہم کن کی بات کر رہے ہیں۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ تقریباً 661 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 660 ہجری میں، اور ایک حران شہر میں پیدا ہوئے ہیں، یہ ترکیہ کے پاس ہے اور سیریا کے پاس بیچ میں ہے۔ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو نام ہے وہ ہے احمد ابن عبد الحلیم ابن عبد السلام ابن تیمیہ الحرانی۔ یہ ایک علمی خانوادہ تھا اور انہوں نے ماشاءاللہ علم کا حصول کیا، اور ماشاءاللہ 18-19 سال میں مسند فتویٰ پہ بیٹھ گئے، اور اپنے زمانے کے کبار علماء میں سے تھے۔ 7 مرتبہ جیل گئے، جیل کاٹی ہیں، اور تقریباً 7 سے 8 سال وہ جیلوں میں انہوں نے کھپائی ہے اپنی زندگانی کے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کے داعی تھے، حق کو ببنگ دہل دلائل کی بنیاد پہ سب کے سامنے رکھتے تھے۔ تو ان کا ایک قصیدہ ہے، اور انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، بہترین، اعلیٰ اور خوبصورت، مدلل، عقلی اور دلائل کی بنیاد پر۔ دوسری بات، اس نظم میں انہوں نے بات کی ہے فقر کے متعلق، محتاجیت کے متعلق، اور مختصر ہے انشاءاللہ۔ میں نے آج ان کو کہا ہے وہ آپ لوگوں کو اس کا پرنٹ آؤٹ آپ لوگوں کو دے دیں گے انشاءاللہ، اور اس کا ماشاءاللہ انگلش ٹرانسلیشن ہمارے پیارے حبیب برادر مغیرہ لقمان نے کیا ہے۔ حالانکہ میں اس ٹرانسلیشن کا قائل نہیں ہوں، کیونکہ جو عربیت میں جو مزہ ہے اس کی جو کیفیت اور روحانیت ہوتی ہے نا وہ آپ کو ٹرانسلیٹڈ چیز میں نہیں ملتی۔ لیکن یہ کیونکہ تقریب یعنی کم از کم آپ کے ذہن میں تھوڑی سی مقرب ہو جائے، اس لیے انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا ہم آپ کو اردو بھی ترجمہ کر لیں، کیونکہ مختصر ہے، یعنی اس کے تو جو اشعار ہے تقریباً 13-14 مصرے ہیں انشاءاللہ۔ اس قصیدے کے متعلق ان کے شاگرد مجید ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَبَعَثَ إِلَيَّ فِي آخِرِ عُمُرِهِ قَاعِدَةً فِي التَّفْسِيرِ بِخَطِّهِ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ جب اس دنیا سے جانے سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھ کے ایک قاعدہ بھیجا تفسیر کا، اور اس کے اپوزٹ پیج پر یہ پویم یا یہ منظومہ لکھا ہوا تھا، اور اس منظومے کا لب لباب کیا ہے؟ فقر، محتاجیت، انکساریت۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایہا الناس،
اے لوگوں، آپ لوگ آگے آ جائیں، آگے آ جائیں، قریب آ جائیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی. اے لوگوں، اے انسانوں، انتم الفقراء الی اللہ، تم محتاج ہو، محتاجیت کی انتہا پہ ہو، الی اللہ. کس کے محتاج ہیں ہم؟ صرف اور صرف اللہ کے. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، بے نیاز. He doesn't need anything. He is the real الغنی. آپ کی عبادتیں، آپ کا اعتکاف، آپ کا قیام، آپ کی تراویح، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اس کے محتاج ہے. He doesn't need these things. یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ اپنے لیے کر رہے ہیں. ہم تو اللہ کے دربار میں اپنی عبادتیں پیش کرنے کے بھی لائق نہیں ہیں. اتنے ہم بھکاری ہیں اللہ کے دربار کے، لوگوں کے نہیں. یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اللہ اکبر. ہر نبی نے اپنی فقیری کا اظہار کیا ہے، ہر نبی نے. حضرت آدم نے کیا کہا؟ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اور اسی طرح ہر نبی نے اپنی محتاجیت کا اظہار کیا ہے. امام ابن القیم نے اس فقیری کا تعارف پیش کیا اور ڈیفینیشن بیان کرتے ہوئے کہا حقیقت الفقر الا تكون لنفسك ولا يكون لها منك شيء بحيث تكون كلك لله. یعنی فقر کی حقیقت یہ ہے کہ تم نہ اپنا بنو، نہ تم دوسروں کا بنو، نہ تم کسی کا بنو، تم صرف اور صرف پورے کا پورا اللہ کا ہو جاؤ. قرآن میں ایک اور جگہ میں کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ We belong to Allah. We are not owner of this body. ہم اس جسم کے تو مالک بھی نہیں ہیں. پھر کس بات کا گھمنڈ، کس بات کا تکبر. اور فقیری یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو ہر ہوا نفس سے، ہر ڈیزائر سے پاک کر دے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. میرا نماز، میرا ذبح کرنا، میرا کھلانا پلانا، میرا ہر کچھ اللہ کے لیے. ایوری تھنگ فار اللہ. لا شریک لہ، اس میں کوئی اور اللہ کا شریک نہیں ہے. اسی لیے ہمیں یعنی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اللہم لک رکعت. یعنی رکوع سجود کے کئی دعائیں ہوتی ہیں، ہمیں تو صرف ایک دو یاد ہوتی ہیں نا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سجود کے کئی دعائیں بتائی. ان میں سے ایک دعا ہے اللہم لک رکعت. اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، وَبِكَ آمَنْتُ، اور تیرے اوپر ایمان لایا، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، میں نے اپنے آپ کو آپ کے سامنے پیش کر دیا. I surrender myself in front of you یا اللہ. اور خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَبَصَرِي وَمُخِّي وَعَظْمِي وَعَصَبِي. میری بصارت، میری سماعت، میرا دماغ، میری ہڈی، میرا ہر نیورو سسٹم، سب کچھ تیرے سامنے گر گیا.
اسی لیے یعنی ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یعنی جب یہ شروع کرتے ہیں اپنی قصیدہ، اس میں کہتے ہیں انا الفقیر الی رب البریات، میں ہوں وہ بندہ جو محتاجیت کی انتہا پہ ہوں اللہ کے دربار کا. انا المسیکین فی مجموع حالاتی. ایک ہوتا ہے مسکین، عربی میں کسی چیز کو اس سے بھی مزید چھوٹا کرنا ہو اس کو بولتے ہیں صیغہ تصغیر، اس کو مزید چھوٹا. مسکین سے بھی چھوٹا کرنا ہو، اپنے آپ کو مزید گرانا ہو، المسیکین. میں اس مسکین کے لیول سے بھی گرا ہوا بندہ ہوں اور محتاجیت کی انتہا پہ ہوں اپنے مجموع حالاتی، ہر حالت میں، ہر کیفیت میں. اور اپنے آپ کو سب سے پہلے جب ابن قیم نے شروع کی نا، اپنی محتاجیت کا اظہار کیا، حتیٰ کہ یہ دکھانے کے لیے کہ مجھ سے زیادہ فقیر کوئی نہیں. حالانکہ اور بھی ہے لیکن یہ ایک عاجزی دکھانے کی بات ہوتی. حتیٰ کہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ شَاهَدْتُ شَيْخَ الْإِسْلَامِ ابن تیمیہ قدس اللہ روحہ. میں نے ابن تیمیہ کو دیکھا، صرف کہنے پر تک نہیں. only just writing the poem is not enough. I saw his فقیری. کیسے؟ ان کی عاجزی انکساری میں نے یہ دیکھی کہ وہ کئی بار کہتے تھے مالی شیء، میرا کچھ نہیں ہے. I don't own anything. میرا کچھ بھی نہیں، میری ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے. ولا منی شیء، اور میرے جسم میں جو اعضاء اور جوارح ہیں اس کو بھی میں اون نہیں کرتا. ہاں، اور کہتے تھے جب ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا تو کہتے تھے انا المکدی وابن المکدی، میں فقیر ہوں، فقیروں کا بچہ ہوں. وَهَكَذَا كَانَ أَبِي وَجَدِّي، اور اسی طرح تھے میرے آباء و اجداد. اور جب ان کے سامنے ان کی تعریف کی جاتی تو کیا کہتے تھے ان کے منہ پہ؟ ہم لوگ کو آج کل کوئی تعریف کرے ہم تو پھولے نہ سمائیں. ہاں، یا آج کل سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کچھ لائک کامنٹ ویوز آ جائے ہم بولتے اللہ دس از مائی سکسیس. دس از ناٹ یور سکسیس برو. ابن تیمیہ کے منہ پہ تعریف کی جاتی تو کیا کہتے ہیں؟ واللہ، خدا کی قسم، انی الی الآن اجدد اسلامی، خدا کی قسم میں ابھی بھی اپنے اسلام کی تجدید کر رہا ہوں، اپنے اسلام کو رینیو کر رہا ہوں. تم میری تعریف کیسے کرتے ہو؟ وما اسلمت بعد اسلاما جیدا، ابھی تک تو میں پوری طرح اسلام میں بھی اس طرح نہیں ہوا کم یعنی بہترین. تم میری تعریف کرتے ہو. اور یہ یاد رکھیں کہ فقیری میں کیا ہوتا ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ کہتے ہیں، ابن القیم، کہ بندے کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے نا، ڈیفالٹ پوزیشن دیٹ ہی از آلویز ان نیڈ آف اللہ. اور اللہ کی جو ڈیفالٹ پوزیشن ہے الغنا، صفت غنا، ہی از آلویز بے نیاز، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اور ہم ہر وقت ہر لمحے اللہ کے محتاج ہیں. اسی لیے سلیل الاولیاء، اللہ والے عارف باللہ، سید ابو بکر غزنوی رحمہ اللہ، ان کی کتابیں پڑھیں آپ لوگ. وہ کیا کہتے ہیں؟ اے طالب علم، تیرے زبان اور منہ پہ ہر وقت یہ ہونا چاہیے الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، یا اللہ تو ہی مقصود ہے، تیری رضا مطلوب ہے. بس یہ زندگانی کا مقصد ہے. اور اسی فقیری میں اس کو ہم کیسے حاصل کریں گے، اس کے کیا درجات ہیں، اس کو کیسے پہچانیں گے، یہ انشاءاللہ ہماری اگلی نشستوں میں آئیں گے. لیکن ابھی ابتدا میں کچھ چیزیں. اور ابن القیم رحمہ اللہ سے جب پوچھا گیا کہ
اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اس فقیری کو حاصل کریں گے ہجرت قلبیہ اور فقر محمدی سے۔ وہ کیا ہے؟ بولتے ہیں الہجرت ہجرتان، امیگریشنز آر ٹو ٹائپس۔ ہجرت دو قسم کے ہیں، ہجرت قلبیت و ہجرت جسمیت۔ امیگریشن آف ہارٹ، امیگریشن آف باڈی، جسم کا ہجرت اور قلب کا ہجرت۔ وہ بولتے ہیں الہجرت القلبیت الی اللہ و الی الرسول واجبۃ علی کل مسلم۔ ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے، اوبلیگیٹری ہے کہ اس کا دل اللہ کی طرف ہجرت کرے، امیگریشن کرے، اڑے اللہ کی طرف لپکے اور جھپکے، اور وہ یہ سوچے اللہ کی محبت میں کہ یا اللہ کب تجھ سے ملاقات ہوگی، یا اللہ میری محبت انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ میرے اندر صبر نہیں ہے۔ دنیا والے جب محبت کرنے پہ آتے ہیں تو کیا کیا نہیں کرتے، حالانکہ وہ چیپ محبت ہے۔ جو ہائی لیول کا محبت ہے اس کے لیے تو ہم وہ چیپ ویلیو والی بھی چیز نہیں کرتے۔ دس از آور پرائرٹیز۔ اور ابن القیم کہتے ہیں ہجرت قلبیہ کا حصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ کس طرح؟ بالفقر المحمدی، محمدی فقیری سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از امام الفقر۔ ابن قیم اس کی مثال دیتے ہیں۔ ایک دن دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب نے کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان نائما علی حصیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اردو میں ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ چٹائی، لیکن یہ ایکوریٹ اور درست ترجمہ نہیں۔ حصیر بولتے ہیں کھجور کی ٹہنیوں کو، شاخ کو، کتنی سخت ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، چھال جو کہہ رہے ہیں۔ کبھی آپ کو ملے نا، اس کو بچھا کے سو کے دیکھیں۔ فیل وٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیلٹ۔ ہمارے نخرے ختم نہیں ہوتے، ہمیں چاہیے میڈیکیٹڈ بیڈ، 2-in-1 میٹریسز، ہائی کوالٹی، لگژریس، امپورٹڈ۔ یہ ہمارے نخرے ہیں۔ ہم تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، ٹائل پہ سو جائے تو ہم رونے لگ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹائل سے بھی سخت چیز۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، ان کے کمر پہ پورے اثرات ہیں اس سخت ٹہنیوں کے، تو حضرت عمر رونے لگ گئے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یا عمر ما یبکیک یا عمر، اے عمر تم کیوں روتے ہو، اے عمر تم کیوں روتے ہو۔ اب دیکھیں نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی تعجب کا اظہار نہیں بول رہے، کیوں روتے، دس از نیچرل۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں یا رسول اللہ ان ملوک کسری و فارس علی سرورہم یتنعمون۔ اے اللہ کے نبی، پرشین امپائر کے جو بادشاہ ہیں اور رومن امپائر کے جو بادشاہ ہیں وہ نرم گداز محمل میں سوئے، اور آپ سید الانبیاء، آپ عرب و عجم کے بادشاہ، آپ اس سخت ٹہنیوں پہ سو رہے ہیں۔ بولتے ہیں یا عمر لہم الدنیا ولنا الآخرہ، اے عمر ان کے لیے دنیا ہے، ہم تو آخرت کے بچے ہیں۔ یہ چیزیں تو مومن کو میٹر ہی نہیں کرنی چاہیے، اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں بعض ایگزامپلز آف فقر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات اتنا زیادہ جاگے، بلکہ خاص کر ان دنوں میں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کان اذا دخل العشر شد مئزرہ وایقظ اہلہ واحیا اللیل کلہ۔ کمر ہمت کس لیتے
گھر والیوں کو جگاتے اور پوری رات جاگتے، پوری رات. کین یو امیجن؟ دیز ڈیز ہم ایک آدھا گھنٹہ جاگے ہماری بریک لگ جاتی ہے. ہم الٹا قاری کو برا بلا کہتے ہیں، اپنے آپ کو برا بلا کہنا چاہیے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے ایک دن دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا قیام کیا حتی تفطرت قدمہ، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پھول گئے اور چھالے پڑ گئے. تو حضرت عائشہ کہتی یا رسول اللہ غفر لک ما تقدم من ذنبک، اے اللہ کے نبی آپ تو معصوم ہے، پھر کیا عبادت کی کیا مطلب وہ پوچھ رہی. تو کہتی ہے یا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر. ایک اور ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے شدت کی محبت کرتے تھے، مکہ سے شدت کی محبت کرتے تھے جیسے آپ میں سے کوئی اپنے گاؤں، اپنے پنڈ، اپنے شہر سے کرتا ہے. اور جب ورقہ ابن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایھا المزمل، جب انہوں نے کپ کپی طاری ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ نے ورقہ ابن نوفل کو بلایا اپنے، تو انہوں نے کہا کہ کاش ورقہ ابن نوفل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، آپ میں سے کچھ نے پڑھا ہوگا سیرت میں، کہتے کہ کاش میں اس وقت آپ کے ساتھ ہوتا جب آپ کی قوم آپ کو نکالتی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعجب ہوا، او مخرجیہم، کیا میری قوم مجھے نکالے گی، میرے مکہ سے مجھے نکالے گی؟ تو ورقہ ابن نوفل کہتا ہے ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوا ہے. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جا رہے تھے ہجرت کر کے، مکہ کی چوٹی پر چڑھ کے کیا کہتے ہیں؟ یا مکہ انک لاحب البقاع الی قلبی لولا ان قومک اخرجونی ما خرجت. اے مکہ تو میرے دل کے بہت قریب ہے، تو میرے دل کے بہت قریب ہے، اگر تیری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں نہ نکلتا. اب یہ سارا قصہ آپ کو میں نے بتایا نا محبت کا. کتنے سالوں بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کرنے آئے، کیا اشتیاق، کیا محبت. اور وہ اس وقت لشکر کے قائد تھے، 10,000 آرمی، یو کین سے جیسے ہم لوگ آج کل چیف آف آرمی اسٹاف، اس جلال شوکت میں آ رہے ہیں. انا فتحنا لک فتحا مبینا. ادھر آپ دیکھیں فقیری، بولتے ہیں جب مکہ میں داخل ہو رہے تھے، سیرت نگار کہتے ہیں اپنی سواری پر عاجزی انکساری کی انتہا، ایسا لگ رہا تھا کہ سواری پر سجدہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ فتح کا دن ہے. ہاں ہمارے کچھ تھوڑا سا چھوٹا سا ہم لوگ جیت جائے، ہم لوگ تو کیا نہیں کرتے، تکبر، غرور، گھمنڈ، یہ ہے فقر محمدی. اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم اصلح لی حالی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ مجھے اپنے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے لمحے میں بھی مجھے اپنے نفس کے حوالے مت کیجیے، کیونکہ میں اپنے نفس کا قابل نہیں ہوں. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک. یا اللہ تجھ سے میں بھاگ کے، تیری غضب سے ڈر کے میں بھاگتا ہوں، پھر میں تیری طرف آتا ہوں. میں بھاگوں بھی تو کدھر بھاگوں، آخر آنا تیرے ہی پاس ہے. اور یہی فقیری جو ہے نا میرے پیارے بھائیوں، یہ حقیقی غنا ہے. یہی فقیری، ریئل ریچنس از ان دس پورنس. کیسے؟ جب بندہ تمام لوگوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کسی کا محتاج نہیں رہتا. کیوں؟ اس کا کنیکشن اس بے نیاز ذات کے ساتھ. جب وہ اس کی نظر لوگوں کی طرف نہیں ہوتی، صرف اللہ کی طرف ہوتی ہے، تو اس کو کوئی پرواہ نہیں لوگ کیا کہیں گے،
لوگ کہیں گے دیکھو پھٹے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہاں کیسی شکل بنائی ہوئی ہے، وہ کہتا ہے الہی انت مقصودی ورضاک مطلوبی، یا اللہ لوگ جو بھی کہیں بس تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اور اسی میں غنا ہے، ریئل ریچنس، اور جس کو یہ مل جائے نا میرے پیارے بھائیوں، سمجھ لو اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہا کرتے تھے ان فی الدنیا جنہ من لم يدخلها لن يدخل جنت الآخرہ، اس دنیا میں ایک ایسی جنت ہے جو اس میں داخل نہیں ہوا وہ آخرت کی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح امام ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، لو علم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ من السعادہ لجالدون علیہا بالسیوف، اگر بادشاہوں، شہزادوں، شہنشاہوں کو پتہ چل جائے کہ کس سعادت مندی میں ہم جی رہے ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جنگیں لڑیں اس چیز کو چھیننے کے لیے۔ ابھی پوری دنیا، پوری کائنات ایک چیز کی تلاش میں ہے، کیا ہے وہ؟ سکون، اور یہ حقیقی سکون فقیری میں ہے، حقیقی سرور فقیری میں ہے، اور یہ فقیری سراسر توحید ہے، سراسر ادب ہے۔ اسی لیے سید ابو بکر غزنوی کے جد امجد سید عبداللہ غزنوی کہتے تھے جب میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے میں اس دنیا کا بادشاہ ہوں، یہ دنیا ہیچ نیچ بن جاتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے میرے پیارے بھائی، اتنی حقیر ہے یہ دنیا جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا، اگر یہ دنیا، مچھر دیکھا ہے نا آپ نے کتنی چھوٹی ہے، اس مچھر کا پر وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، یعنی حقارت کی انتہا، اگر یہ دنیا اس مچھر کے پر کے بھی برابر ہوتی، اتنی چھوٹی، تو اللہ تعالیٰ کافر کو ایک پانی بھی نہ پلاتے، یعنی یہ اس سے بھی حقیر ہے۔ اور اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو جب جیل میں ڈالا گیا تو کیا کہتے تھے، ما یفعل اعدائی بی، میرے دشمن میرا کیا بگاڑ لیں گے، جنتی فی صدری، میری جنت تو میرے سینے میں ہے، وہ جیل میرے لیے جنت ہے۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے گناہ کی طرف بلایا تو کیا کہا، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، اے اللہ وہ جیل میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے اس گناہ سے زیادہ۔ اللہ اکبر۔ اور اسی میں بادشاہت ہے، اسی لیے جب ابو جعفر المنصور سے کہا گیا کہ وہ خلیفۃ المسلمین تھے اپنے زمانے کے، اور شرق، ایسٹ اینڈ ویسٹ، پورا آپ کہہ سکتے ہیں آدھی دنیا ان کے انڈر ہے، وہ بارش کو کہتے تھے تم جہاں بھی ٹپکو گے اس کا اناج میرے پاس آئے گا، اتنی بادشاہت۔ ان کو ان سے پوچھا گیا ہل لک خصلۃ، کیا کوئی چیز باقی رہ گئی جو آپ چاہتے اور نہیں ملی؟ بولتے ایک چیز میں چاہتا ہوں کہ ان اجلس علی مصطبۃ ویقول المستملئ من ذکرت رحمک اللہ فاقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، کہ میرے لیے شیخ الحدیث کی مسند بٹھائی جائے اور میں ادھر بیٹھوں اور لکھنے والا کہے حضرت ارشاد فرمائیے، تو میں کہوں حدثنا فلان حدثنا فلان۔ اسی طرح ہارون الرشید، خلیفہ ہارون الرشید جب مکہ ہر سال حج پہ جاتے تھے، ان کے ارد گرد حشم اور نوکر چاکر اور بڑا پروٹوکول، انہوں نے دیکھا ادھر ایک ان سے بھی بڑا کراؤڈ کھڑا ہے، انہوں نے یہ کون ہے؟ حرم مطاف میں بولا ھذا امام المسلمین امام زین العابدین، یہ مسلمانوں کے امام ہے، امام زین العابدین۔ بولتے ہیں واللہ ھذا ھو الملک، خدا کی قسم وہ بادشاہت ہے۔ کیوں؟
کل کرسی چلی گئی کوئی لفٹ ہی نہیں کرائے گا. ایسا ہی ہوتا ہے نا, کتنے بڑے وزیر شزیر جرنل کرنل ختم ریٹائر, کوئی گھاس نہیں ڈالتا. لیکن علم والا مرتے دم تک فقیر والا. اسی لیے ایک اور حدیث میں کیا ہے, رب اشعث اخبر لو اقسم علی اللہ لابرہ. ایک بندہ دکھنے میں بال بکھرے ہوئے ہیں, غبار سے بھرپور ہے, بلکہ ایک اور روایت میں ہے کہ اگر وہ کسی کا دروازہ کھٹکھٹائے کوئی دروازہ نہ کھولے اس کے. ایسا بندہ جس کو کوئی لفٹ نہ کرے, لیکن وہ اللہ کا ایسا مقرب بندہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کے اوپر قسم ڈالے اللہ اس کی لاج رکھے گا. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہمیں فقیر بنا دے, بھکاری بنا دے. اس اعتکاف سے نکلتے ہوئے یہ چیز ہمارے اندر آ جائے تو یہی بڑی بات ہے. اسی لیے ایک دعا, اور اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں. پھر انشاءاللہ اس کے میں آپ لوگوں کو منازل مراتب کیسے حصول, وہ سارا انشاءاللہ پھر اگلے نشستوں میں. یہ دعا انشاءاللہ آپ لوگ لکھیں اور میں انشاءاللہ گروپ میں بھی بھیج دوں گا. اللہم انی اسألک الہجرت القلبیہ. یا اللہ میں ہجرت قلبیہ کا سوال کرتا ہوں. بالفقر المحمدی, محمدی فقیری کے ذریعے. لِأَنَالَ الْغِنَى الْحَقِيقِي, تاکہ میں اللہ کا حقیقی غنا پالوں اور میں ریئل رچنس اور رچ بن جاؤں. تو اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق دے, اور آپ اپنے اس اعتکاف میں ہر وقت, ہر پل, ہر لمحہ اپنے اندر اس محتاجیت کی کیفیت کو جاری رکھیں. واللہ آپ کو اعتکاف کا مزہ آ جائے گا, 14 طبق روشن ہو جائیں گے, اور ایسی کیفیات پیدا ہوں گی جو ناقابل بیان ہے, جو آپ کسی کو بتا نہیں سکیں گے. لیکن وہ ایسی فیلنگ ہوں گی کہ آپ کا دل کرے گا کہ کاش میری زندگی پوری اس کیفیت میں گزر جائے. لیکن وہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی, آتی جاتی رہتی ہے بندے کے ایمانی کیفیت کے حساب سے. تو اللہ تعالی ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق دے اور عمل کی توفیق دے. اور واللہ اخوان, جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگ واللہ قابل رشک لوگ ہیں. اللہ کی قسم میں آپ کے اوپر رشک کرتا ہوں. خدا کی قسم میری تمنا ہے کہ میں آپ کی طرح اعتکاف میں بیٹھوں, لیکن میں پھنس گیا ہوں, کاموں میں پھنس گیا ہوں, ذمہ داریوں میں پھنس گیا ہوں. بڑے بڑے ہم بولتے ہیں تو پھر بڑے بڑے ذمہ داریاں آتی اور یہ نہیں کر سکتے. میں 2 سال پہلے اعتکاف میں بیٹھا تھا, آج بھی میں اس کی چاشنی اور اس کی لذت کو محسوس کرتا ہوں. اور اس اعتکاف سے نکلتے ہوئے واللہ میں یہ سوچتا تھا کہ کاش میری پوری زندگی اعتکاف میں گزر جائے. اور نکلتے ہوئے روتے ہوئے نکلا تھا کہ یا اللہ یہ اتنی جلدی ختم ہو گئی. ایسے بھی ایام آئیں گے. اپنے اس اعتکاف کو اتنا بنائیں بیسٹ, اور دنیا سے تعلق ختم کر دیں. موبائل سوئچ آف, یا کم از کم اس میں جتنے سوشل میڈیا ایپ ہیں ان کو ڈیلیٹ کر دیں. ہم جب اعتکاف میں بیٹھتے ہمارے جو استاد تھے وہ تو ہمارا موبائل چھین لیتے تھے, اور اگر کوئی پکڑا جائے اس کو پھر لگاتے تھے. وہ بولتے تھے بیٹا یہ اعتکاف کا مقصد کیا ہے؟ قطع العلائق عن الخلائق, دنیا سے تعلق ختم, اللہ سے تعلق تھرو کرنا. تو وی کین ناٹ افورڈ دیز ڈسٹریکشنز. یا تو اس کو آپ آف کر دیں, یا اس میں جتنے بھی ڈسٹریکشنز والے ایپ ہیں, فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, آل دی اسٹف, اس کو ٹمپریرلی آپ ڈیلیٹ کر دیں یا ان انسٹال کر لیں. بعد میں کر سکتے ہیں, میں نہیں کہتا کہ پورا اکاؤنٹ اڑا دو, ٹھیک ہے نا, تو کم از کم یہ کریں واللہ. اور ہر وقت ذکر کرتے رہیں. انشاءاللہ باقی باتیں چلتے رہیں گی, مشائخ بھی آتے رہیں گے. اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل اور غور و فکر کرنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.